على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت یعنی صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت کا سامان ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون ترکے کا باقی ماندہ حصہ ہے اسے فرشتے اٹھا لائیں گے یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ نکلے تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالی نہر کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے تو جو شخص اس سے پی لے اس کا مجھ سے تعلق نہیں اور جو نہ پیے وہ اس سے تعلق رکھنے والا ہے سوائے اس شخص کے جو اپنے ہاتھ سے بس ایک چلو لے کر پی لے تو انہوں نے اس سے پی لیا سوائے ان میں کے تھوڑے لوگوں کے اور جب انہوں نے نہر پار کیا اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے تو کہنے لگے کہ آج طالوت کے بالمقابل اور اس کے لشکر کے مقابل ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ کتنی تھوڑی جماعت ہوئی ہے جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مد مقابل ہوئے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر اڑیل دے ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ کی 248 سے
250 نمبر کی آیات کا ترجمہ کیا گیا۔ گزشتہ آیت میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ بنی اسرائیل کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ متعین کیا، اور بادشاہ اس لیے متعین کیا کہ اس کی رہبری اور سرداری میں لوگ اپنے دشمن سے جہاد کریں اور اپنی زمین ان سے حاصل کریں۔ اعتراض ان کی طرف سے یہ آیا کہ ہم اس کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے بادشاہت کے، تو یہ حقدار ہونے کی بات کس بنیاد پر؟ تو خاندانی اعتبار سے ہم حکمراں خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، تو مال کو بھی انہوں نے سرداری کے لیے معیار بنایا۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ مال نہیں اور خاندانی بنیادوں پر نہیں، بلکہ علم اور جسمانی صلاحیت و قوت کی بنیاد پر اس کا انتخاب ہوا ہے، اور پھر یہ سمجھایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ سے نوازتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس کو منتخب کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی تسلی کے لیے اللہ نے مزید ایک نشانی ان کو دکھائی کہ طالوت واقعتاً اللہ کی طرف سے منتخب کردہ بادشاہ ہے۔ تو یہ نشانی کا دکھلانا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک فضل ہے، اور جو بھی نشانیاں دکھلائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں مکمل طور پر خود مختار ہے، اور جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ فیصلہ کرنے کے بعد یا تو کچھ لوگ مانیں گے اور کچھ لوگ نہیں مانیں گے، جو مانے ان کو اچھا بدلہ دے اور جو نہیں مانے ان کو سزا سے دوچار کرے۔ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ موقع دیتا ہے اور چانس لوگوں کے اعتبار سے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ نشانی دیکھیں اور ایمان لائے۔ تو یہاں بھی ایک رحمت ان کی طرف سے خاص ہو رہی ہے ان کے لیے، اور ان کی تسلی کا سامان کیا جا رہا ہے۔ تسلی کیا ہے؟ کہ ایک نشانی ہوگی۔ کیا نشانی ہے؟ کہا کہ یأتیکم التابوت، تابوت تمہارے پاس آئے گا۔ تابوت مطلب صندوق، اس کو تابوت سکینت کہتے تھے، اور تابوت کا لفظ توبہ سے ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ خاص موقعوں پر اس تابوت کی طرف یا صندوق کی طرف یہ رجوع کیا کرتے تھے۔ توبہ کا مطلب رجوع کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام تابوت پڑ گیا۔ تو اس میں سکینت کا سامان تھا۔ سکینت کیا ہے؟ تو علم اور حکمت کی وہ باتیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے چھوڑی گئی تھی، اور نسل در نسل یہ چیزیں چلی آ رہی تھی، اور مزید بعض مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات بھی اس صندوق میں موجود تھے، تو یہ لوگ اس سے برکت بھی حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا اور یہ مصیبت میں پڑے، تو ان سے جیسے اہل اور عیال کی محرومی ان کے سامنے آئی نا، اس تابوت سے بھی وہ محروم کر دیے گئے، اور دشمنوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو رہا کہ وہ تابوت ان کے پاس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی نے کہ فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے، تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ تو ایسا ہوا کہ تابوت ایک گاڑی پر، بیل گاڑی پر اپنے آپ آ گیا، اور طالوت کے دروازے تک یہ بیل گاڑی پہنچ گیا۔ تو یہ کھلی ہوئی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بڑی نشانی ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان والا ہو تو ہی نشانی سے فائدہ اٹھائے گا، اور ایمان کا جذبہ نہیں ہے نا تو بڑی بڑی نشانیاں بھی کچھ کام کرتی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکروں کے ساتھ نکلے، تو اس سے پتہ چلتا کہ اچھی خاصی تعداد تھی بہرحال طالوت کے ساتھ۔
قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو لوگوں سے جو لشکر میں شریک ہوئے تھے اور بہت بڑی تعداد میں شریک ہو گئے تھے، اور جب اس قسم کا ماحول بنتا ہے نا تو لوگ ویسے ہی ذوق اور شوق اور دیکھی کی بنیاد پر شریک ہو جاتے ہیں، لیکن جنگ میں صرف دیکھا دیکھی کی بنیاد پر جمنا تو ہونا نہیں ہے، یا تو صبر چاہیے، قوت چاہیے، تو اس کی آزمائش ہو جانا ضروری ہے، تاکہ جب دشمن آئے نا مقابلے میں تو افراتفری کا ماحول نہیں بنے، 2 لوگ 4 لوگ 10 لوگ اور 20 لوگ جو ہمت اور دلیری والے ہوں، مضبوط ہوں اور اپنی جگہ پر جم کر مقابلہ کرنے والے ہو، وہ بھیڑ اس بھیڑ کے بالمقابل جو افراتفری میں پڑے اور انتشار کا ماحول جس کی بنیاد پر بن جائے اس سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے اس منتخب کردہ بادشاہ نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کی آزمائش ہو جائے۔ تو آزمائش کے حوالے سے ایک تو یہ کہ جو امیر ہے نا بادشاہ، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت امیر ہر حالت میں کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر جب جنگ کے حالات ہوں اور دشمن بالمقابل ہو تو وہاں اطاعت کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں ذرا سی غلطی اور معمولی چوک کی بنیاد پر بڑی بڑی باتیں پیش آ جاتی ہیں۔ اور ایک واضح مثال اس سلسلے میں کیا ہے ہمارے سامنے، تو غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ جو بھی حالات ہو، جنگ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو، یہاں تک تاکید کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پرندے ہماری لاشوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے، یعنی یہ درگت اور حالت بن گئی ہماری کہ ہم بالکل شکست دوچار ہو گئے اور دشمنوں نے ہماری لاشیں پاٹ دی ہیں زمین پر، پھر بھی آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، تو یہ تاکید تھی۔ لیکن اجتہاد کہیے، اجتہاد کی بنیاد پر اور سوچ کی بنیاد پر لوگوں نے کہ نہیں جنگ تو ختم ہو گئی ہے، دشمن تو بھاگ کھڑے ہوئے، اب رہنے کی اور ٹکنے کی ضرورت کیا ہے، تو اطاعت امیر سے نکل گئے، اور جب نکلے تو پھر کیا ہو گیا، اتنی بڑی آزمائش پیش آئی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جنگ جو ایک شاندار انداز میں شروع ہوئی تھی، مسلمانوں کی جیت اور کھلی ہوئی فتح کے ساتھ، وہ جنگ مسلمانوں کی آزمائش میں تبدیل ہو گئی اور اچھی خاصی بڑی تعداد مسلمانوں کی شہادت سے دوچار ہو گئی۔ تو اطاعت امیر کی اہمیت یہاں تو بہت ہے، بہت زیادہ ہے، تو اطاعت امیر کی بھی آزمائش ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ صبر بھی کرنا پڑتا ہے نا، تو بھوک ہے، پیاس ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے دشمن کے بالمقابل ٹھہرنے والے کے لیے۔ تو کہا کہ آزمائش تمہاری ہوگی، اب مہر سامنے آ رہی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ کہا کہ پینا نہیں ہے، پانی نہیں پینا ہے، تو جو پیے گا وہ ہم سے کٹ جائے گا، اور جو نہیں پیے گا وہ ہم سے جڑا ہوگا، اور اگر پینے کی ضرورت ہی پیش آ جائے تو بس چلو بھر لے کے ایک پیاس کے بجھانے کی تھوڑی سی کوشش کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو اس آزمائش میں اکثر لوگ ناکام ہی ہو گئے، اور تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے کیا کیا، من بھر پی لیا، یعنی خواہش کے مطابق پی لیا۔ بادشاہ نے اور حاکم نے جتنا کہا تھا پینے کو، جس طرح پینے کو، اس حکم کی تعمیل انہوں نے نہیں کی۔ تو اس طرح سے دونوں مرحلوں میں ان کی آزمائش ہوئی اور ناکام ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو جو لوگ پی لیے تو وہ تو اب ہو گئے، اب جو لوگ بچے ہوئے نا تو انہوں نے نہر کو پار کیا ہے، اور نہر کو پار کرنے کے بعد اب سامنے کیا ہے، دشمن ہے، دشمن تو بڑی تعداد ہے، زور آور دشمن ہے، اس کو دیکھ کر ان پر عام لوگوں پر خوف کا اثر ہوا، اور کہنے لگی لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، جالوت جو کافروں کا بادشاہ ہے، اس کے اور اس کے لشکر کے بالمقابل ہم تو آج گئے، ہمارے پاس کہاں صلاحیت ہوگی، ہماری تعداد ہی کتنی ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو ان کے رب سے ملنا ہے، اور آج نہیں تو کل دنیا سے جانا ہے، اور جانے کے ساتھ ساتھ جواب دہی بھی کرنی ہے، تو جن کے پاس یہ یقین تھی انہوں نے کہا کیا ہے وہ، تو یہ تو ایسا جملہ ہے نا کہ جس جملے کو لکھ کر ایک
اعلان بنا دینا چاہیے، اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، اس کو تو دل پر لکھ لینا چاہیے۔ کیا ہے وہ کہ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوئی ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر کامیاب ہوتی رہی ہے، غالب آتی رہی ہے۔ یہ سمجھایا کہ تعداد اصل فیصلہ نہیں کرتی ہے، اور وسائل اصل فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ تو باذن اللہ، اللہ کے حکم کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ فیصلہ کرتا کہ کس کو جیتا ہے اور کس کو ہارنا ہے، اور شکست کسی قسمت میں، لیکن یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو کہا واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو تھوڑے لوگ بھی اگر جم گئے اور اللہ پر یقین اور اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مقابلہ کیا دشمن کا، تو اللہ نے کیا کر دیا؟ کامیابی دے دی۔ اور آپ اور ہم مطالعہ کریں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، مسلمانوں کی تاریخ کا، تو تاریخ کے کسی بھی دور میں اور مسلمانوں کی کسی بھی قابل ذکر جنگ میں شاید کوئی مثال ہوگی اکا دکا کہ جہاں یہ بات نہیں ہو، لیکن عمومی طور پر کیا ہے؟ تو عمومی طور پر معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ تو کم ہی رہی ہے، اور اکثر صورتحال یہ کہ 1/3 کا معاملہ رہا یا اس سے بھی کم ہی کا رہا ہے۔ غزوہ بدر میں جو کچھ ہے وہ معلوم ہے، کتنے تھے مسلمان؟ 313۔ سامنے کتنے تھے؟ 1000۔ احد میں بھی معاملہ قریب قریب کا ایسا ہی تھا، تو ایک طرف 700 تھے اور دوسری طرف 3000 کا لشکر تھا۔ غزوہ خندق میں معاملہ کچھ کیا تھا؟ 10,000 کا لشکر آیا ہوا تھا، اور یہاں پوری کی پوری تعداد کتنی تھی؟ 3000 تھی۔ تو اس طرح دیکھیے 1/3 ہی کا مسئلہ ہے۔ اور ایک منظر تو یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بہت زیادہ نسبت کا فرق ہے غزوہ موتا میں۔ تو مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3000 ہے، اور سامنے جو دشمن ہے مد مقابل، اس کی تعداد کتنی ہے؟ 2 لاکھ۔ تو 2 لاکھ دشمن سے مقابلہ کیا، اور جیتنا تو یہاں بڑا آسان کام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچانا اور دشمن کو دہشت زدہ کر دینا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھایا اور دشمن کو دھاک بٹھا دیا، اور آگے کے لیے جو جنگیں ہوئی ہیں نا، ان میں اس نے بڑا کام کیا، بڑا بہترا کہ پیچھے ہٹیں گے اور آہستہ آہستہ ہٹیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پیچھے ہٹیں گے اور آہستہ آہستہ، اور آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے، ایسا ہوتے ہوتے پیچھے ہٹیں گے، تاکہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہم کوئی جنگی چال چل رہے ہیں، تو ہم ایسا ایسا پیچھے ہٹیں گے۔ ان کو ڈر محسوس ہوگا کہ کہیں پیچھے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ترتیب بنا کر حضرت خالد نے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کو دشمن کے بالمقابل کیا کر لیا؟ ظاہری اعتبار سے فتح مند کر لیا۔ تو یہ جو فتح مندی ہے نا، اور یہ جو جیت ہے نا، ایک کس بنیاد پر ہے؟ تو یہ ایمانی قوت اور مضبوطی اور صبر کی بنیاد پر ہے۔ یہاں بھی بات یہی تھی۔ کیا بات تھی؟ تو جب مسلمان پہنچے ہیں، لشکر کو ملاحظہ کیا ہے نا، تو فیصلہ سوچنے لگے کہ کیسے، کیا کریں گے، کیا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھیں گے، بھیجیں گے آپ کے پاس آدمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک طلب کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری مدد کی جائے، اس لیے کہ دشمن بڑی تعداد میں۔ تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پرجوش انداز میں تقریر کی اور کہا کہ کیا سوچتے ہو، کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ تو جس کے لیے ہم آتے ہیں اور جس کی تمنا ہمارے سینوں میں ہمیشہ رہتی ہے، وہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اب سوچنے اور بچارنے کا کون سا وقت ہے؟ چلو اللہ کے راستے میں۔ تو انہوں نے زور خطاب کیا مسلمانوں میں، اور سینوں کو گرمایا، اور یہ جو 3000 کا لشکر تھا نا، تیار ہو گیا۔ تو صفوں میں گھس گئے، اور معمولی نقصان پہنچا، زیادہ نہیں ہے، وہ 10-15 لوگ ہی شہید ہوئے اتنی بڑی تعداد کے بالمقابل۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ تو یہ جرأت کی بنیاد پر، یہ صبر کی بنیاد پر، اور اسی صبر کی بنیاد پر کیا ہے؟ فتح و نصرت ملتی ہے۔ اور اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ باذن اللہ ہے۔
تو مسلمان کو ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ جو فیصلہ ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کس کے لیے کرتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ نہیں ہم مسلمان ہیں یعنی نام رکھا ہے ہم نے تو اللہ کا فیصلہ ہمارے ہی حق میں آئے گا، نا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی فیصلے بدلتے ہیں، اور فیصلے بدلتے مگر اللہ اپنا فیصلہ نہیں بدلتا، ہمارے اعمال اللہ کے فیصلے بدلوا دیتے ہیں، اعمال کی بنیاد پر فیصلے بدل جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، تو اب گرمایا، حوصلہ دلایا، تو یہ لوگ طالوت کے بالمقابل ٹھہر گئے۔ ٹھیک ہے ٹھہر تو گئے لیکن مضبوطی چاہیے نا، تو ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو اصل سبب کام کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو بھی اختیار کرنا انہوں نے فراموش نہیں کیا۔ کیا ہے وہ؟ ربنا افرغ علینا صبرا، جس صبر کی بنیاد پر یہ کامیابی کا مرحلہ طے کرنا ہے، یہ جنگ جیتنی ہے، اے اللہ اس صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے، یعنی اس میں ہم کو نہا دے، ہم کو مکمل طور پر صبر کا پیکر بنا دے۔ یہ دعا کی انہوں نے، اور کہا کہ قدموں کو ہمارے جما دے۔ تو بڑے بڑے شیر دل لوگ بھی یہاں ہل جاتے ہیں، تیر تفنگ گولی اور توپ تفنگ وغیرہ یہ سارے چیزیں سامنے ہونا تو دل تو اور کلیجہ تو ہلے گا نا، تو مضبوطی چاہیے۔ کون دے گا مضبوطی؟ کہا کہ اے اللہ تو دے گا، تو ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے بالمقابل ہماری مدد فرما۔ تو یہ بھی ہے کہ مقابل ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمقابل ہوئے، اور یہ بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ طاقت اور وسائل جو وہ اختیار کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور ساتھ میں لو کس سے لگائیں گے؟ تو اللہ سے لگائیں گے، کہ جس کے لیے یہ سب کچھ ان کی قربانیاں ہے اور جو اصل فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔